انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 16 اور 17 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح المجرمون۔ قل کہہ دیجئے، لو شاء اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہ تو نہ میں اس کی تلاوت کرتا، علیکم تم پر، ولا اور نہ، ادراکم وہ اللہ تمہیں خبر دیتا ہے۔ فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، تلوت تلا یتلوہ تلاوتاً سے واحد متکلم ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ ما تلوتہ میں اسے نہ پڑھتا، ادرا یہ درا یدری جاننا معلوم کرنا، ادرا یدری کا ماضی معلوم واحد غائب کا صیغہ ہے۔ ولا ادراکم اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا یا تمہیں یہ معلوم کرواتا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نبوت سے پہلے ایک عمر یعنی 40 برس تم میں رہا، اس ساری مدت میں تم سب جانتے ہو کہ نہ مجھے پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے تو نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے، یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا نہ تم اس کی کوئی اطلاع دی جاتی، اعلمکم بہ علی لسانی کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ بھی نہ بتلاتا، بھی اس کی، فقد چنانچہ تحقیق، لبثتو میں ٹھہرا ہوں، فیکم تمہارے اندر، عمراً ایک مدت، من قبلہ اس دعوی نبوت سے پہلے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ یعنی 40 سال گزار دیے، تم مجھے اور میرے خاندان کو جانتے ہو۔ ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے کہ حجر اسود کی تنصیب کے لیے تم نے مجھ پر ہی اعتماد کیا تھا، تم مجھے صادق اور امین کہتے رہے ہو، آج تک میرے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا، کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کی تذلیل و توہین نہیں کی، بلکہ دوسروں کی خدمت کو شعار بنا رکھا ہے۔ ان تمام شواہد کے باوجود افلا تعقلون تم اتنی بھی عقل شعور نہیں رکھتے اور یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو شخص 40 سال تک سچا اور ایماندار رہا وہ یکا یک جھوٹ پر کیسے اتر آئے گا اور خود قرآن بنا کر اسے اللہ کی طرف منسوب کرے گا، العیاذ باللہ۔ یہ تو معمولی سوجھ بوجھ کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص اتنے اعلیٰ کردار کا حامل ہے، جس کی زندگی کا کوئی گوشہ تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں، وہ یکدم جھوٹ کیسے بولنے لگے گا۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کے سامنے غلط بیانی نہیں کرتا وہ اللہ پر کیسے افترا باندھے گا۔ فرمایا ذرا عقل کو بروئے کار لاؤ تو تمہارے تمام شبہات دور ہو جائیں گے۔ ابو داود شریف کی روایت میں عبداللہ بن خنسا کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو کہنے لگا آپ یہیں ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں۔ آپ وہیں کھڑے اس کا انتظار کرتے رہے حتیٰ کہ 3 دن گزر گئے۔ جو نہیں اس شخص کو یاد آیا تو اس جگہ پر پہنچا تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے نوجوان
تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، مجھ سے وعدہ لے لیا جس کی میں خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ غرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی تو شیشے کی طرح صاف ہے اور آپ سے کسی غلط بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو اب یکدم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے غلط بیانی کو کیسے منسوب کر لیا جائے؟ فرمایا یہ قرآن نہ تو میرا بنایا ہوا ہے اور نہ میں اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہوں، میں اپنی زندگی کو تمہارے سامنے بطور دلیل پیش کر رہا ہوں، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ یہ کفار کے مطالبات کا دوسرا جواب ہے، یعنی اللہ کی یہی مشیت تھی کہ اس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ میں تمہیں اس کے پیغام سے آگاہ کروں، اور اگر وہ نہ چاہتا تو میں تمہیں قرآن سناتا اور نہ ہی تم اس کے مضامین پر آگاہ ہوتے، اس میں میرے اپنے اختیار کی کوئی بات نہیں، البتہ ایک بات کی طرف تمہاری توجہ ضرور دلاتا ہوں، اور وہ ہے میری سابقہ زندگی، سابقہ ریکارڈ جو میں نے تمہارے ہی درمیان گزارا ہے، اور تم ان باتوں سے خوب واقف ہو۔ نمبر ایک، میں خود امی یا ان پڑھ ہوں، تمام تر زندگی میں نے کسی کے سامنے زانوِ تلمذ طے نہیں کیا کہ کسی دوسرے سے سیکھ کر ایسا کلام پیش کر دیتا جس کی مثل پیش کرنے سے تمہارے سب شعراء اور ادبا عاجز آ چکے ہیں۔ نمبر دو، نبوت سے پیشتر میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شبہ ہو سکے کہ ایسا کلام کہنا میری جبلت میں موجود تھا، جس میں ترقی کرتے کرتے میں ایسا کلام پیش کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، جیسے شعراء اور ادبا کی زندگی میں ایسا ملکہ ابتدا سے ہی موجود ہوتا ہے۔ نمبر تین، میں نے نہ کبھی کسی سے جھوٹ بولا، نہ فریب کیا، اور تم لوگ میری صداقت، راست بازی اور دیانت امانت کے معترف بھی ہو، اور کئی دفعہ اپنی زبانی ایسا اعتراف بھی کر چکے ہو، پھر ان حقائق کی موجودگی میں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں قرآن بنا لایا ہوں یا بنا سکتا ہوں؟ نیز یہ کہ آج تک میں نے کسی آدمی کے ذمہ کوئی جھوٹی بات منسوب بھی نہیں کی، تو پھر اللہ کی نسبت ایسا جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہذا اس کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ نیز میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں اتنا عرصہ گزار چکا ہوں اور میں اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی، تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پس اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہے، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب ہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت بلاغت نے ملک بھر میں فصیح بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے؟ فمن، چنانچہ کون، اظلم، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جس نے افترا علی اللہ، اللہ پر افترا باندھا، کذباً، جھوٹا، او کذبا، یا اس نے جھٹلایا، بیااتی، اس کی آیتوں کو۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترا، یعنی اگر یہ قرآن میں نے خود تصنیف کر لیا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، میں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں مگر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا اوپر کے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر تم نے اس کی آیات کو جھٹلایا تو تم سے بڑا ظالم اور گناہ گار کوئی نہیں، اور ایسے گناہ گار اور مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ایک بات تو خود گھڑ لے یا تصنیف کرے پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے، جیسے کہ مشرکین مکہ کعب کے متعلق خیال مذکور ہوا ہے۔ ایسا شخص بھی سب سے بڑھ کر ظالم ہے۔ اگر نبی اپنے قول میں سچا ہے تو اللہ کی آیات کا منکر بھی ویسا ہی سب سے بڑھ کر ظالم ہوگا، اور دونوں کے ظلم میں کوئی فرق نہیں۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے
اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے، اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے، یعنی بے فرض محال اگر میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے اور اس کی وہی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ عز و جل کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ عز و جل کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ انہو بلا شبہ لا یفلح، نہیں فلا پاتے المجرمون، مجرم۔ فلاح سے مراد کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، لیکن نظریے کی تبدیلی سے کامیابی کا معیار بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک دنیا دار اور آخرت کے منکر کے نزدیک انتہائی کامیابی یہ ہے کہ اسے امن و چین اور عیش و عشرت زندگی بسر کرنا نصیب ہو اور لمبی عمر نصیب ہو، جبکہ ایک دیندار اور آخرت پر یقین رکھنے والے کے نزدیک کامیابی کا معیار اخری عذاب سے نجات ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ سے فلاح دارین کا طالب ہوتا ہے، چنانچہ اس دنیا میں بھی اسے وہ کچھ نصیب ہوتا ہے جو اس کے مقدر میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس دنیا کی مزعومہ کامیابی کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دیتا۔ اس آیت میں اس کامیابی کا ذکر ہے، اس سے مراد اخری فلاح ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے یا اس کی آیات کو جھٹلانے والوں کو بھی کبھی اخری فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھے۔ فرمایا اگر میں بھی نعوذ باللہ غلط بات کروں گا تو اسی فہرست میں آؤں گا، میرے لیے یہ بات ہرگز لائق نہیں کہ میں خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں۔ او کذب بآیاتی، اور اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جو خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرنے والا مفتری اور کاذب ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہوتا۔ فرمایا نہ تو میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کو غلط طور پر اس کی طرف منسوب کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کے نازل کردہ ہے اور میں اسی کے منشا کے مطابق اس کی اشاعت کر رہا ہوں، اور جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مینوان وہی ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور میں خدا تعالیٰ کی کسی آیت کو والعیاذ باللہ جھٹلا کر ظالموں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ فرمایا یاد رکھو جو کوئی اللہ پر افترا باندھتا ہے یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے وہ بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے انہو لا یفلح المجرمون، کہ وہ مجرموں کو فلاح نصیب نہیں کرتا۔ میں نہ تو مفتری ہوں نہ مجرم، میں تو اللہ کی مشیت کے مطابق اس کے احکام کی تعمیل کر رہا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کی آیتوں کو جھٹلانے والے تم خود ہو، لہذا تمہیں اپنے انجام سے باخبر ہونا چاہیے، تم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ میں اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے پیغام کو اور تیزی سے عام کریں اور دنیا کے کونے کونے تک اسے پہنچائیں تاکہ پوری دنیا اس سے مستفید ہو اور پوری انسانیت کے لیے امن و امان میسر ہو۔ رب العالمین توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔